تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جانیں بچائیں. تو یہ آبادی تو آپ کی پھر بھی 56,000 ہے. تو اگر 56,000 میں آپ ڈیزیز کو پریونٹ کرتے ہیں، ہیلتھ کو پروموٹ کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں لوگوں کا، اور جانیں بچ جاتی ہیں، تو آپ تو کتنی آپ کو اجر مل رہا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ آپ میں سے بہتر وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو. اچھا، یہ بڑی مزے کی ہے. اس میں خیر الناس یا خیر المسلمین من ينفع المسلمین کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، پوری انسانیت کی. تو جس طرح WHO ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، جو بھی ان کے مذاہب ہے، عقیدے ہیں، جو بھی ان کے کلرز ہے، لینگویجز ہے، ایتھنیسٹیز ہے، لیکن ہمارا جو ایجنڈا ہے، جو ہیلتھ ریفارم کا ہم لائے ہیں، پرائمری ہیلتھ کیئر ریویم کا، یہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں. اور ان کی تو یہ نہیں ہے آبادی، یہ نہیں ہے ان کے لوگ، لیکن پھر بھی کمٹمنٹ ان کی ایسی ہے جتنی ہماری ہے. اور وہ اسی فلسفی کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چل رہے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. اس میں کسی نسل، کسی ذات، کسی زبان، کسی کلر یا کسی ایتھنیسٹی کا ذکر نہیں ہے، اور نہ اس قسم کی ڈسکریمنیشن ہے. تو اسی طرح ہی اگر ہم ایک مجموعی کولیکٹیو ویژن رکھ کے اور ایک پلان رکھ کے انٹیگریٹڈ سروسز دے، انٹیگریٹڈ، اور یوٹیلائزیشن ہو پوری ورک فورس کی، پوری جو گورنمنٹ کی مشینری ہے اس کی ایمانداری سے، اخلاص سے ہو، تو اپنے علاقے میں اور اس سے بڑھ کے پورے ملک میں آپ بیماریوں کی روک تھام، صحت کی پروموشن، آپ کے جو ٹارگٹس ہے، جو ہماری نیشنل کمٹمنٹس ہے یا انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، اس کو ہم اچیو کر سکتے ہیں. اس کے لیے صرف ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا اور سیکریفائس دینی پڑے گی، اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ سنسیریٹی، کمٹمنٹ اور آنیسٹی شو کرنی پڑے گی. جو ہماری مورل اور ایتھیکل ابلیگیشنز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام کرنا پڑے گا. اور ایسے نہ صرف آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، بلکہ آپ کی خود ایک سیلف فلفلمنٹ ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک خوشی آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، آپ کو اللہ نواز دیتا ہے، اپنے پروفیشن میں ایکسل کر لیتے ہیں، مالی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے آپ کو ایک برتری مل جاتی ہے. تو یہ تو ایک پرائمری ہیلتھ کیئر کے حوالے سے تھا. جب ہم نے چارج لیا اور پاکستان کے مسائل کا تو ہمیں پتہ تھا، اور اس کے لیے میں نے ایک پلان بنایا تھا. میری تو خواہش تھی کہ کوئی ہمارے دوست آ جائیں اور پھر ہم اس کے سامنے یہ پلان پیش کر سکیں. اللہ نے ہمیں چانس دے دیا. تو پلان یہ تھا کہ جو بیماریاں پاکستان میں رینک کر رہی ہے ٹاپ پہ، اور اس کے لیے کوئی جامع پروگرام نہیں ہے. ہم نے شروع کیا اپنی جو ہماری بیسک ہیلتھ یونٹس ہے، پرائمری لیول کا ہیلتھ سسٹم ہے، نیوٹریشن کے پروگرام ہے، ہیپاٹائٹس کا ہے، ڈائبٹیز کنٹرول کا ہے، ای پی آئی کا ہے. یہ ساروں کے لیے ہم نے پروگرام بنائے. ہیپاٹائٹس سی ایلیمینیشن کا پروگرام ہم نے شروع کیا، کیونکہ پاکستان ابھی دنیا میں رینک کرتا ہے ٹاپ پہ. ایجپٹ ٹاپ پہ تھا، انہوں نے ایلیمینیشن انشور کر دی اور ان کو وہ ریڈ فلیگ بھی مل گیا WHO کی طرف سے. تو انشاءاللہ ہم بھی اسی قدم پہ اور اسی اسٹریٹجی کے ساتھ جا رہے ہیں. پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے 35.6 بلین روپیز کا، جو کہ پورے ملک میں نافذ العمل ہوگا، اور اس سے ہیپاٹائٹس کی پریونشن اور اس کی کنٹینمنٹ، مینجمنٹ، اسکریننگ اور مانیٹرنگ، سرویلنس، ڈائگنوسس، سب چیزیں اس کا حصہ ہوں گی. اسی طرح ہم اگر کرونک ڈیزیزز کو لے لیں، ڈائبٹیز کا، ڈائبٹیز میں بھی ہم ٹاپ رینکنگ کنٹریز میں آتے ہیں. شوگر ہمارے 1/4 میں سے ہر ایک بندہ پرون ہے یا اس میں ڈائبٹیز ہے، کیونکہ جو رسک فیکٹرز ہیں وہ ہمارے ہاں زیادہ ہے. پریونشن پہ ہم زیادہ توجہ نہیں دے رہے، لائف سٹائل میں چینجز ہم نہیں کرنا چاہتے. پھر اس کی اسکریننگ اور ٹیسٹنگ کی بھی وہ تعداد کم ہے. تو اس کے لیے ہم نے 6 بلین روپیز کا ایک پروگرام بنایا، وہ بھی صوبوں کے ساتھ مل کے ہم نے بنایا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ نافذ العمل ہو جائے گا. نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام جو ہے